One. السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ اسلام آباد کے سیکٹر I-10-4 میں گاڑی میں خودکش دھماکہ ہوا ہے، جس میں ایک پولیس اہلکار اور ایک خاتون سمیت 2 حملہ آور ہلاک ہو گئے ہیں۔ دھماکے کے نتیجے میں 3 پولیس اہلکاروں سمیت 8 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق اہلکاروں نے ایک مشکوک ٹیکسی کو روکا اور تلاشی لینا شروع کی اور اسی دوران دھماکہ ہو گیا۔ دہشت گردی کے واقعے میں ہلاک ہونے والے پولیس اہلکار کی شناخت ہیڈ کانسٹیبل عدیل حسین کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ زخمیوں میں پولیس اہلکار محمد حنیف، محمد یوسف اور محمد بلال شامل ہیں۔ دھماکے میں 4 شہری بھی زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے دھماکے کے بارے میں بتایا کہ یہ گاڑی میں سوار ایک مرد اور ایک خاتون راولپنڈی کی طرف سے اسلام آباد میں داخل ہوئے، جن کا نشانہ اسلام آباد میں ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا۔ دھماکے کے بعد پولیس کی فورنزک ٹیموں نے شواہد جمع شروع کر دیے ہیں اور اسلام آباد میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے اور اسے تنظیم کے رہنما عمر خالد خراسانی کی ہلاکت کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق عدالت نے پرویز الہی کی جانب سے حلفی بیان کے بعد گورنر کی طرف سے جاری ڈی نوٹیفیکیشن کا معطل کر دیا ہے اور وزیر اعلیٰ اپنے منصب پر بحال ہو گئے ہیں۔ پرویز الہی نے جمعرات کی شب گورنر پنجاب کی جانب سے انہیں ڈی نوٹیفائی کرنے کا اقدام جمعے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ امریکی سینٹ نے جمعرات کو $1.7 ٹریلین کے اخراجات کا بل منظور کیا، جو ستمبر تک وفاقی ایجنسیوں کو مالی اعانت اور یوکرین کے لیے امداد فراہم کرے گا۔ یہ بل 29 کے مقابلے میں 68 ووٹوں سے منظور ہوا اور اب 78ویں ووٹنگ کے لیے ایوان میں جائے گا، جس کے بعد اسے صدر بائیڈن کے پاس بھیجا جائے گا، جن کے دستخط کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس بل میں پاکستان کی اقتصادی امداد بھی رکھی گئی ہے۔ یہ امداد سیکیورٹی، منشیات پر کنٹرول اور نفاذ قانون کے اقدامات کے لیے مختص کی جائے گی۔ پاکستان کو دی جانے والی کل امداد میں سے $33 لاکھ اس وقت تک روک لیے جائیں گے جب تک امریکی وزیر خارجہ متعلقہ کمیٹی کو یہ رپورٹ نہیں دے دیتے کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو قید سے رہا اور اسامہ بن لادن کا پتہ چلانے میں امریکہ کو مدد فراہم کرنے سے متعلق تمام الزامات سے بری نہیں کر دیا جاتا۔ امریکی وزیر خارجہ کانگریس کے متعلقہ کمیٹی کو پاکستانی حکومت کی جانب سے ان اسکولوں کو فراہم کی جانے والی فنڈز کی تفصیل بھی فراہم کریں گے جن کی پاکستان میں طالبان یا کوئی ملکی یا غیر ملکی دہشت گرد تنظیم مدد کرتی ہے، یا وہ اسکول ان سے منسلک ہیں یا وہ انہیں چلاتے ہیں۔ وہ اس بارے میں بھی رپورٹ دیں گے کہ پاکستانی حکومت امریکہ سے آنے والوں کو، جن میں پاکستان میں معاونت اور سیکیورٹی پروگرام سے وابستہ غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیدار اور نمائندے شامل ہیں، بروقت ویزے جاری کرنے میں کس حد تک تعاون کرتی ہے۔ جامعہ الازہر کے گرینڈ امام احمد الطیب نے کہا ہے کہ الازہر کو افغانستان میں حکام کی طرف سے جاری کردہ فیصلے پر گہرا افسوس ہے، جس میں افغان خواتین کو یونیورسٹی میں تعلیم تک رسائی کو اس لیے روکا گیا کیونکہ یہ اسلامی شریعت اور تنازعات سے متصادم ہے، جبکہ مردوں اور عورتوں کے لیے واضح دعوت ہے کہ وہ گہوارے سے قبر تک علم حاصل کریں۔ احمد الطیب نے کہا کہ وہ مسلمانوں اور غیر مسلموں کو اس الزام کو ماننے یا قبول کرنے کے خلاف خبردار کر رہے ہیں کہ اسلام میں خواتین کی تعلیم پر پابندی کی منظوری دی گئی ہے۔ امام الطیب کہتے ہیں کہ درحقیقت اسلام ایسی پابندی کی سختی سے مذمت کرتا ہے کیونکہ یہ ان قانونی حقوق سے متصادم ہے جن کی اسلام عورتوں اور مردوں کے لیے یکساں ضمانت دیتا ہے۔ الطیب نے افغانستان میں حکام سے مطالبہ کیا
کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی کریں، کیونکہ صداقت کی پیروی بہتر ہے۔ بھارت کی شمالی ریاست اتر پردیش کی ثانیہ مرزا بھارتی فضائیہ میں فائٹر پائلٹ منتخب ہو گئی ہیں۔ اس طرح وہ ملک کی پہلی مسلم خاتون فائٹر پائلٹ اور ریاست کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ بن گئی ہیں، جبکہ وہ ملک کی دوسری خاتون فائٹر پائلٹ بھی ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل جون سن 2016 میں مدھیہ پردیش کے ریوا ضلع سے تعلق رکھنے والی چترویدی کو بھارتی فضائیہ کی پہلی خاتون فائٹر منتخب کیا گیا تھا۔ ثانیہ مرزا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہندی میڈیم اسکول میں تعلیم پائی ہے اور اگر پختہ ارادہ ہو تو ہندی میڈیم کے طلبہ بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ادویات بنانے والے ملکوں میں شامل بھارت نے چین کو بخار میں دی جانے والی ادویات کی برآمد کی پیشکش کی ہے۔ ادویات برآمد کرنے والے ایک بھارتی ادارے کے سربراہ کے مطابق چین میں رواں ماہ کے شروع میں چین کے کورونا وائرس سے متعلق سخت ضوابط میں اچانک نرمی کے بعد بخار کی دوائیوں اور وائرس ٹیسٹ کٹس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ ایسے حالات میں چین میں دکانوں نے بخار سے نجات کی ادویات اور اشیاء کی خریداری کی حد مقرر کر دی ہے، جبکہ ادویات بنانے والی چینی کمپنیاں بھی پیداوار بڑھا رہی ہیں۔ واشنگٹن میں 6 جنوری سن 2021 کو یو ایس کیپٹل پر حملے کی تحقیقات کے لیے ایوان نمائندگان کی تشکیل کردہ کمیٹی نے جمعرات کو اپنے حتمی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں 845 صفحات پر مشتمل دستاویزات کمیٹی کے اس دعوے کی تائید کرتی ہیں کہ یہ حملہ براہ راست سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہوا تھا اور سن 2020 کے صدارتی انتخابات کے قانونی نتائج کو تبدیل کرنے کی کثیر الجہتی سازش کے تحت کیے جانے والی حتمی کارروائی کی نمائندگی کرتا ہے۔ 17 ماہ سے زیادہ کی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آنے والی اس رپورٹ میں ہزاروں گواہوں کے انٹرویوز، دستاویزات اور الیکٹرک کمیونیکیشن سے جمع کیے گئے شواہد شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جمعرات کو کہا کہ روس یوکرین میں جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے اور اس کا ایک ناگزیر سفارتی حل ہوگا۔ پوٹن کا یہ بیان امریکی صدر جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کی میزبانی کے ایک دن بعد سامنے آیا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کے صدر سے امریکی حمایت جاری رکھنے اور غیر متزلزل رہنے کا وعدہ کیا ہے۔ پوٹن نے کہا کہ ہمارا مقصد فوجی تصادم کو جاری رکھنا نہیں، بلکہ اس کے برعکس اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے خاتمے کے لیے کوششیں کریں گے اور جتنی جلد یہ ممکن ہو یقیناً بہتر ہوگا۔ جبکہ وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ پوٹن نے ایسا کوئی اظہار نہیں کیا ہے کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ اس لڑائی کا آغاز اس وقت ہوا جب ماسکو نے 24 فروری کو یوکرین میں فوج بھیجی تھی۔ کربی نے ایک آن لائن بریفنگ میں رپورٹروں کو بتایا کہ پوٹن کی تمام کارروائیاں اشارہ کرتی ہیں کہ وہ یوکرین کے لوگوں پر تشدد جاری رکھنا چاہتے ہیں اور جنگ میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ کربی نے اس بات کا اعادہ کیا کہ بائیڈن پوٹن کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن روسی رہنما کی جانب سے مذاکرات کے بارے میں سنجیدگی اور یوکرین اور امریکی اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ برطانیہ کی وزارت دفاع نے یوکرین کے بارے میں اپنی انٹیلیجنس اپ ڈیٹ میں کہا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو روسی فوج میں 30% اضافے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ وزارت نے کہا کہ یہ تجویز بدھ کو دی گئی تھی اور روسی وزیر دفاع سرگئی شیگو نے وضاحت کی کہ توسیع میں شمال مغربی روس میں کم از کم 2 بریگیڈ شامل ہوں گے۔ وزیر دفاع نے فن لینڈ اور سویڈن کی نیٹو میں شمولیت سے مبینہ خطرے کا حوالہ دیتے ہوئے اس اقدام کا جواز پیش کیا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنے رات کے ویڈیو خطاب میں کہا کہ ان کے جنگ کے دوران امریکہ کے مختصر دورے کے نتائج اچھے رہے ہیں۔ زیلنسکی نے اپنے ٹیلی گرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کی گئی ویڈیو میں کہا کہ ہم واشنگٹن سے اچھے نتائج کے ساتھ واپس آ رہے ہیں اور ایسی چیزوں کے ساتھ جو واقعی مددگار ثابت ہوں گی۔ انہوں نے یوکرین روس جنگ میں یوکرین کی حمایت کرنے پر امریکی کانگریس اور امریکی صدر جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا۔
यूक्रेन के सदर का जंग के दौरान वॉशिंगटन के दौरे का ऐलान अचानक किया गया था, लेकिन उसकी तैयारी काफ़ी अरसे से हो रही थी। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अक्टूबर में क्रोएशिया में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान यूक्रेनी हुक्काम के साथ इस दौरे पर तबादला ख्याल किया था, और बाइडन इंतजामिया के एहलकार महीनों से ज़ेलेंस्की के मुमकिन दौरे के बारे में यूक्रेन से बातचीत कर रहे थे। इसराइली पुलिस ने वस्ती इसराइल में एक अफसर को गोली मारने की कोशिश में मुबैना तौर पर अपनी गाड़ी टकराने वाले हमलावर को गोली मारकर हलाक कर दिया है। हुक्काम और तिब्बी माहिरीन ने बताया कि जुमे के रोज किए गए इस हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। ये वाक़या अरब इसराइली कस्बे कफ़ार कासिम में पेश आया। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा शख्स ने पहले मुबैना पुरतशद्दुद वाक़े पर अफसरान को बुलाया। जब पुलिस जाए वक़ूआ पर पहुंची तो उन पर घर के अंदर से पत्थरों और बोतलों के साथ हमला किया गया। जाए वक़ूआ से सिक्योरिटी फुटेज के मुताबिक एक शख्स बंदूक लेकर अपार्टमेंट से बाहर निकला। पुलिस के तर्जुमान ने बताया कि उस शख्स ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक ने काम नहीं किया। सिक्योरिटी फुटेज में दिखाया गया है कि कुछ ही लम्हों बाद उस शख्स ने सड़क पर तेजी से अपनी गाड़ी पीछे की तरफ दौड़ाई, जहां अफसरान तैनात थे। उस मुश्तबा शख्स की कार दूसरी गाड़ी से टकरा गई, जिससे 3 एहलकार मामूली जख्मी हुए। बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी के अमरीकी कमीशन ने ईरान में 2 भाई ख़वातीन को दी गई 10 साल कैद की सज़ाओं की मज़म्मत की है। 69 साला महविश साबित और 60 साला फरीबा कमाल आबादी ईरान की भाई कम्युनिटी के 5 दीगर अफराद के साथ सन 2008 और सन 2018 के दरमियान पहले ही 10 साल की सज़ा काट चुकी हैं। कमीशन का कहना है कि सातों की गिरफ्तारी ईरानी भाई कम्युनिटी में ख़वातीन के लिए समाजी और रूहानी काम के नतीजे में हुई है। पेरिस के प्रोसिक्यूटर दफ्तर ने बताया कि जुमे को पेरिस में कुर्द सकाफती मरकज के करीब एक शूटर ने फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक और 4 दीगर को जख्मी कर दिया। दारुल हुकूमत की स्ट्रीट में मुतादिद गोलियां चलाई गईं, जिससे खौफ व हिरास फैल गया। मुसल्लह पुलिस ने हिफाजती घेरा तंग कर दिया और कई एम्बुलेंस जाए वक़ूआ पर थीं। इस सूरत हाल को बराह रास्त टेलीविजन पर दिखाया गया। शिमाली कोरिया ने जुमे के रोज़ अपने मशरक़ी समंदर की तरफ 2 मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। इसका ताज़ा तरीन हथियारों का मुजाहरा अमरीकी और जनूबी कोरिया के जंगी तैयारों की मुश्तरका मशक़ों के चंद दिन बाद आया है, जिसे शिमाली कोरिया हमले की मशक़ के तौर पर देखता है। शिमाली कोरिया ने इस साल गैर मामूली तादाद में मिसाइल तजर्बात किए हैं, जिसे कुछ माहिरीन ने अपनी हथियारों की सलाहियत को बढ़ाने और अपने हरीफों पर दबाव डालने की कोशिश करार दिया है। अमरीका की आबादी में इस साल में 12 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। उसकी एक बड़ी वजह बड़ी हद तक बैनुल-अक़वामी नक़्ल मकानी थी, और अब मुल्क की कुल आबादी 33 करोड़ 32 लाख बाशिंदे हैं। ये आदाद शुमार अमरीकी मरदमशुमारी ब्यूरो के जुमेरात को जारी किए गए तखमीने के मुताबिक हैं। दुनिया भर में लोग क्रिसमस और नए साल की तातीलात में सफ़र कर रहे हैं। दिसंबर और जनवरी आलमी सतह पर हवाबाजी के लिए मसरूफ़ तरीन महीनों में शुमार होते हैं। इस साल मुसाफिरों की आमदरफ्त में इजाफे की उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले कोविड वबा की वजह से सफरी पाबंदियां आयद की गई थीं। पाबंदियों में नरमी के बाद दूसरे ममालिक की तरह भारत जाने वाले हवाई सफ़र में भी तेज़ी आई है। एशिया के दीगर हिस्सों में लाखों अफराद फ़ज़ाई, सड़क और रेल के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं। अमरीका को क्रिसमस की तातीलात से ऐन क़ब्ल एक बड़े तूफ़ान का सामना है। जुमेरात को हज़ारों परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। यूएस नेशनल वेदर सर्विस ने कहा कि मौसम सरमा का तारीखी तूफ़ान इख्तिताम हफ्ता मुल्क के बड़े हिस्सों में बड़े पैमाने पर रुकावटें पैदा कर रहा है। 20 करोड़ से ज़्यादा अफराद या तकरीबन 60% अमरीकी आबादी किसी न किसी नौयत की वार्निंग्स या एडवाइजरी के तहत हैं। मौसमी सर्विस का कहना है कि उसके सर्दियों के मौसम के वार्निंग्स और एडवाइजरी की फहरिस्त अब तक की सबसे बड़ी फहरिस्त में से एक है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं
اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بےحد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔